بیوی کو شاپنگ کروانے بازار لے گیا۔ وہ بہت خوش تھی، پر ایک دکان پر جاتے ہی اس کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ میں نے دکاندار کو دیکھا جو 13 سالہ بچہ تھا۔ بیوی فوراً گھر لوٹ آئی۔ خوف سے اسے بخار چڑھ گیا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس اس دکان پر گیا تو دکان بند تھی، بس نیچے کا تھوڑا سا شٹر کھلا تھا۔ میں چھپ کر جوں ہی اندر گیا، جان نکلنے لگی کہ وہاں میری بیوی کے 3 چلو اویس، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہم ابھی چوڑیوں والی دکان میں داخل ہی ہوئے تھے جب میری بیوی نے جلدی سے کہا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، ابھی تک تو تم نے چوڑیاں بھی نہیں تھی، پھر یوں ہی واپس چلے کیا؟ ہاں بس میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ چلو یار، کافی دیر ہو گئی ہے، گھر میں امی ابو اکیلے ہوں گے۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا، کیونکہ کبھی بھی اسے میرے ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوئی تھی، پر یوں اچانک کھڑے کھڑے کیسے میرے ماں باپ یاد آ گئے، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سامنے ہی دکان کے کاؤنٹر پر مجھے کاسنی رنگ کی چوڑیاں دکھائی دی۔ یہ وہی رنگ تھا جو ہم پورے بازار میں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ہمیں اب تک نہیں ملا تھا۔ اب جب مجھے وہ چوڑیاں سامنے پڑی دکھائی دی تو میں انہیں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ مریم، وہ دیکھو، تمہارے جوڑے والے رنگ کی چوڑیاں یہاں پر موجود ہیں، بس 2 منٹ میں اپنا ہاتھ کا سائز بتا کر خرید لوں۔ لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے سنجیدگی سے بولی، اویس، مجھے وہ چوڑیاں نہیں لینی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد مزید وہاں پر نہیں رکی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ بھیا، کیا ہوا ہے؟ باجی کو 13 سالہ لڑکے نے حیرت سے ہمیں مڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا۔ یار کچھ نہیں، یہ کہہ کر میں بھی سخت چہرے سے واپس آ گیا۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ شام سے اس نے میرا سر کھایا ہوا تھا کہ ابھی تک میری شاپنگ مکمل نہیں ہوئی۔ اب جب میں اسے شاپنگ کروانے کے لیے لے کر آیا تو وہ یوں چلی گئی تھی۔ ہم پیچھے کوئی 8-9 دکانیں پھر چکے تھے۔ ان سبھی دکانوں پر میں نے مریم کو کافی کہا کہ وہ کسی اور رنگ کی چوڑیاں خرید لے، مگر وہ اپنی بات پر بضد تھی کہ وسیم اپنی جوڑے جیسے رنگ کی ہی چوڑیاں لے گی۔ پھر اب کیا ہوا تھا، جب وہ چوڑیاں یہاں پر دکھائی دی تو اس نے لینے کے بجائے واپس چلنے کا بولا۔ ہم دونوں گھر واپس آ گئے۔ حالانکہ شاپنگ کے بعد ہم نے ڈنر بھی کرنا تھا، لیکن اب میرا موڈ بگڑ چکا تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ کھنکھوریاں سے مریم کی جانب دیکھا تو وہ اسپاٹ چہرے لیے بیٹھی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں مگن ہو۔ میں نے پہلے اس سے یوں ہی چلنے آنے کی وجہ پوچھنا چاہی، لیکن پھر خاموش ہو گئے کہ بتانا ہوگا تو خود بتا دے گی۔ ہم گھر آئے تو بچے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے جب بھی ہم باہر سے آتے تھے تو مریم اپنے بچوں کو باقاعدہ ملتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی اور انہیں باہر کی ساری باتیں بتاتی تھی، لیکن اب وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے باوجود میں جتنی بھی ہلچل، وہ ایک دم سے سرد پڑ چکی تھی۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا کہ کیوں لمحے بھر میں اس سے کیا ہو گیا ہے۔ اس بچوں کو ان کا سامان دے کر میں کمرے میں گیا تو وہ سر پر لحاف لیے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر جتنا غصہ تھا، غصہ ختم ہو گیا اور میں پریشان ہو گیا کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ یہ اتنی چپ کر گئی ہے۔ مریم اٹھو، میری بات سنو۔ میں نے 2-3 مرتبہ اس سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک ہی زاویے سے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نرمی سے بولی، اویس، اس وقت میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، تو پلیز آپ کچھ دیر مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس دکان میں جاتے ہی تمہارے چہرے کی رنگت اور باتیں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہاں پر بھیڑ بھی تو کتنی تھی، چاند رات بھی تھی، تو لوگوں کا شور رش، ٹریفک کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، تو میں واپس آ گئی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، صبح تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر مریم نے دوبارہ سے لحاف اپنے اوپر لے لیا، جبکہ میں حیرت سے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو کہہ رہی تھی، مجھے اس کی بات پر یقین بھی تھا، لیکن میرے اندر کوئی کہہ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہوا، کچھ ایسا جو میں نہیں جانتا اور اس سے مکمل طور پر باخبر نہیں ہوں۔ وہ چاند رات میری زندگی کی سب سے عجیب چاند راتوں میں سے ایک تھی، کیونکہ مریم کے ساتھ شادی کیے مجھے 14-13 سال ہو چکے تھے اور ان 14-13 سالوں میں مجھے نہیں یاد کہ ہم نے ایک چاند رات بھی یوں خاموشی سے گزاری ہو۔ وہ بچوں کو اماں ابا کے پاس گھر چھوڑ کر میرے ساتھ چلی جاتی اور ہم چاند رات کو بھرپور طور پر انجوائے کرتے،
کبھی کھانے کھاتے، آئس کریم کھاتے، شاپنگ بھی ہم چاند رات والے دن ہی کرتے تھے۔ گھر واپس آتے تو بچے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے وہ بچوں کو کھانا کھلاتی، پھر ان کی مہندی وغیرہ لگانے بیٹھ جاتی، جبکہ میں اماں اور ابا ٹی وی دیکھنے لگتے۔ پھر جب وہ مہندی سے فارغ ہوتی تو کیک بنا لیتی۔ یوں ہم پوری رات کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا تھا۔ امی نے بھی پریشانی سے پوچھا، ویس کیا مریم کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جب سے گھر آئی ہے کمرے میں بیٹھی ہے، تم دونوں کی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں پر مریم کا بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا، تبھی وہ کمرے میں لیٹ گئی ہے، ابھی اٹھ جائے گی ذرا دیر میں، اگر طبیعت ٹھیک ہوگی تو۔ اماں چپ کر گئی۔ بچے بھی کافی پریشان نظر آ رہے تھے، سو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیلنے لگا۔ 2-3 گھنٹے بعد بھی جب مریم کمرے سے باہر نہیں نکلی تو میں اندر گیا اور دیکھا وہ سامنے بیٹھی دیوار کو مسلسل گھور رہی تھی۔ میں اس کے پیروں کی جانب جا کر بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے مریم؟ بہت پریشان لگ رہی ہو، دیکھو جو ہوا ہے مجھے بتا دو۔ اویس، کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ میں نے حیرانی سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا، وہ کافی کھوئی کھوئی لگ رہی تھی، جیسے اپنے سوچوں کے بھنور میں بری طرح سے پھنسی ہو۔ بات کیا ہے مریم؟ میں کیوں نہیں تمہیں معاف کروں گا؟ آخرکار تم میری بیوی ہو، وہ سب میری غلطی تھی۔ کیا تمہاری غلطی تھی؟ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگ گیا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھے نہیں بتانا چاہ رہی، اور اگر بتا بھی رہی ہے تو اشارے کنوائی میں، جس سے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ اس نے میری جانب سپاٹ نگاہوں سے دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی سے بھرا جگ اٹھا کر فرش پر دے پٹکا۔ میں ہکا بکا اس کی یہ حرکت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اسے کیا کہوں۔ شور سن کر امی، ابا اور بچے بھی کمرے میں آ گئے، لیکن تب تک مریم کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ وہ وحشت کے مارے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ جب بال نوچ کر تھک جاتی تو اپنے چہرے پر خود سے ہی تھپڑ مارنے لگتی۔ بچے اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر ایک دم سے رونے لگے۔ میں نے مریم کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا کہ کچھ ہوش کرو، بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، تمہاری وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ مگر اس پر کسی بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کا پاگل پن کا دورہ پہلے سے زیادہ شدید اختیار کر چکا تھا۔ میں بچوں کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ امی اس کے پاس ہی رک گئی، لیکن وہ امی سے بھی قابو نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا۔ اس نے دیکھا تو بتایا کہ کسی بات کا بہت زیادہ دباؤ لے لیا ہے آپ کی بیوی نے۔ ہو سکتا ہے ماضی کی کوئی غلطی یا ایسی بات انہیں یاد آ گئی ہے جیسے وہ آج تک اپنے اندر ہی دبائے ہوئے تھے۔ میں خاموش رہا۔ ڈاکٹر نے مریم کو نیند کا انجیکشن لگا دیا اور چلا گیا۔ بچے بھی روتے روتے سو چکے تھے، جبکہ میں امی ابا کو ان کی دوائیاں دے کر لٹانے کے بعد وہیں کمرے میں صوفے پر لیٹ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میری اور مریم کی شادی کو 13-14 سال ہو چکے تھے۔ ان سالوں میں آج تک کبھی میں نے اپنی بیوی کی اتنی شدید حالت نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ بہت پرسکون اور خوشگوار رہتی تھی۔ ہماری شادی بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی، بس شادی کے بعد کچھ واقعات ناگوار ہوئے تھے، لیکن ہم دونوں میاں بیوی سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ بس ان کی تفصیل اتنی سی تھی کہ میری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی اور یہ میری شادی کے 1 ماہ بعد ہی واقع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی ایسا یاد نہیں تھا جو اس کے لیے اب جا کر باعث تکلیف ہو۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہے جب وہ چونک کر اٹھی اور مجھے دیکھ کر بولی، اویس زندہ ہے؟ تم نے دیکھا تھا نا اسے، زندہ ہے وہ، یہ دیکھو ابھی میرے ہاتھوں سے خون بھی نہیں اترا اور وہ زندہ ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا، کیا بات کر رہی ہو مریم؟ اس وقت تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، سو تم آرام کرو، تمہیں بلا وجہ کی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ نہیں نہیں اویس، وہ زندہ ہے، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ نرمی سے میں نے مریم کے ہاتھ تھاما، چاہا وہ جھٹکا کر پیچھے ہوئی اور بولی، ایسے کیسے تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ تمہارے ہاتھوں پر بھی خون لگ جائے گا، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، بس مجھے بچا لو، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ اس وقت مکمل طور پر بکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے قریب پڑی نیند کی گولی اس نے پانی کے ساتھ دے دی اور اگلے کچھ ہی لمحے میں سو بھی گئی، لیکن میری نیند حرام ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کے قتل کی بات کر رہی تھی۔ کیا مریم کسی کو قتل کر سکتی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنی سوچوں کی نفی کی اور موبائل چلانے لگا، مگر مجھے آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں امی کے پاس گیا اور کہا، آپ کچھ دیر مریم کے کمرے میں بیٹھ جائیں، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے۔
ابھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں، تب تک جاگتی رہے گا۔ وہ میرے کمرے میں آ گئے تو میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ میرا رخ اسی دکان کی جانب تھا جہاں مریم کی اتنی بری حالت ہوئی تھی۔ میں وہاں گیا تو ابھی تک وہ دکان کھلی ہوئی تھی۔ ممکن تھا کہ عید کی صبح تک کھلی رہتی، لیکن مجھے اس بات سے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے دکان کو اچھی طرح دیکھا، لیکن وہاں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے میں جانتا ہوں۔ میں نے مریم کی تصویر موبائل میں نکال کر دکاندار کو دکھائی اور پوچھا، بھائی صاحب، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ دکاندار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے منت کی اور کہا، خدارا اپنی دکان کے ملازموں سے بھی ایک مرتبہ پوچھوا دیں۔ باری باری وہاں جتنے ملازم کام کر رہے تھے، میں نے ان سب کو مریم کی تصویر دکھائی اور جانکاری لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کوئی بھی مریم کو نہیں جانتا تھا۔ پھر میں نے آخری مرتبہ یہ سوال پوچھا، کیا یہ عورت پہلے کبھی آپ کی دکان پر آئی ہے؟ مگر کسی نے بھی حامی نہیں بھری۔ اب میری پریشانی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ پہلے تو مجھے یہ لگ رہا تھا ہو سکتا ہے اس دکان سے کوئی جان پہچان والا مل گیا ہو، تبھی وہ ایک دم وہاں سے بھاگ گئی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ اماں میرے آنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، جس کے تحت میں اسٹور روم میں چلا آیا۔ مریم کی پرانی ڈائریاں وہیں پر موجود تھیں۔ اسے ڈائریاں لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اپنی زندگی کے تمام اہم واقعات اس سے اپنی ڈائریوں میں قلم بند رکھتی تھی۔ پہل وہ روز ڈائری لکھتی تھی، لیکن جیسے جیسے زندگی کی مصروفیات بڑھنے لگی تو وہ روز کی ڈائری صرف اہم واقعات کی جانب منتقل ہو گئی۔ 5-6 ڈائریاں کھنگالنے کے باوجود مجھے کچھ بھی نہیں ملا، سو میں واپس کمرے میں آ گیا اور ان ڈائریوں کو واپس پرانی الماری میں رکھنا بھی بھول گیا۔ صبح ہوئی تو مریم کافی پرسکون تھی۔ میں نے اس سے رات والی واقعات کے متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا تھا اور اس نے بھی کچھ بتانا گوارا نہیں کیا، بلکہ بڑے سکون سے وہ بچوں کو عیدی کے لیے تیار کرنے لگی۔ میں اندر ہی اندر پریشان تو تھا ہی اور اس سے پوچھنا بھی چاہتا تھا، لیکن سوچا عید والے دن مجھے خاموش ہی رہنا چاہیے۔ عید کا پورا دن بڑا ناگوار اور ناساز گزرا، کیونکہ کل رات ہونے والے واقعات کا اثر ہم سب گھر والوں کے دماغوں پر چھایا ہوا تھا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے، کسی نے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ مریم بھی اپنے کاموں میں مگن تھی۔ ایک روز عائشہ میرے پاس آئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری تھام رکھی تھی۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، جب آپ فارغ ہوں تب بتائیے گا۔ میں کمرے میں بیٹھا خبریں سن رہا تھا۔ عائشہ کی عمر 12-11 سال تھی اور اس وقت وہ انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اتنی باتونی نہیں تھی، بس وہ جو بات کرو اس کا جواب دیتی تھی۔ مجھے آج تک کبھی نہیں یاد پڑتا کہ عائشہ نے یوں آ کر مجھ سے کوئی بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ اٹیچ تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ادھر آؤ، میں فارغ ہوں، کیا بات کرنی ہے بتاؤ مجھے، میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ اپنا سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں بابا، میں گھر میں بات نہیں کر سکتی، آپ مجھے باہر لے جائیں گے؟ آپ کے مرتبہ میں چونک گیا کہ ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھ سے کرنا چاہتی ہے۔ میں جلدی سے بولا، ہاں میں فارغ ہوں، چلو آؤ باہر چلیں، میں بس جوتا چینج کر کے آتی ہوں، اور ماما کو پلیز مت بتائیے گا۔ میں جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ وہ اپنا جوتا پہننے کے لیے کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے میں نے بھی گاڑی کی چابی اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ مریم نے مجھ سے پوچھا بھی، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے ٹال دیا اور کہا، بس ایسے ہی عائشہ کو کچھ سامان لینا تھا، وہی لینے جا رہے ہیں۔ ہم دونوں جب مین ڈور پر آئے تو وہ سوچتے ہوئے بولی، بابا، کیا مما کبھی کوئی غلطی کر سکتی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں بچے، کیا بات ہے؟ کیوں اتنا سسپینس کریٹ کر رہی ہو؟ جو بات ہے کھل کر بتاؤ۔ نہیں بابا، آپ بتائیں نا کہ آپ کو لگتا ہے مما کبھی کوئی غلطی کر سکتی ہیں؟ میں نے کندھے اچکا کر کہا، اوہ، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، آپ سے بھی ہو جاتی ہوں گی، تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر سے بولی، بابا، کہ مما کسی کو مار سکتی ہیں؟ بھلا؟ میں مسکرا دی اور کہا، تو بچپن میں آپ لوگوں کی پٹائی کی تو تھی، ایک مرتبہ آپ کی مما نے بھول گئی؟ آپ یہ یاد دلا دوں میں آپ کو؟ میں نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا، لیکن وہ کافی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ نہ اس نے میری بات کا جواب دیا اور نہ ہی مسکرائی۔ آپ کی مرتبہ مجھے بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ میں نے ایک پارک میں جا کر گاڑی روک دی اور تحمل سے پوچھا، عائشہ، جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ، کیونکہ اب میں پریشان ہو رہا ہوں۔ بابا، یہ دیکھیے۔ اس نے ایک ڈائری میرے سامنے کر دی اور اس ڈائری کو میں اچھے سے پہچانتا تھا۔ وہ میری بیوی مریم کی ہی ڈائری تھی، مگر کافی پرانی۔ کیا ہے اس میں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ نرمی سے بولی، بابا، کیا ماما کسی کو مار سکتی ہے؟ اس بات پر میں ہنستے ہوئے بولا، دیکھا نہیں تھا
پچھلے رمضان ہمارے گھر چوہا آ گیا تھا، پر آپ کی ماما اسے مارنے کے بجائے خود ہی کمرے میں چھپ گئی تھی۔ بھلا وہ کسی کو کیوں مار سکتی ہیں؟ نہیں بابا، کیا ماما کسی کی جان لے سکتی ہیں؟ اب کی مرتبہ میں سنجیدگی سے بولا، کیا بات ہے عائشہ، صحیح سے بتاؤ نا مجھے، کس کی جان لی ہے؟ آپ کی ماما نے وہ ڈائری میرے سامنے کرتے ہوئے بولی، اس میں سب لکھا ہے، پڑھ لیجیے گا۔ اور اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ میں ڈائری پڑھنے لگا تو اس نے میرے ہاتھ سے لے کر گاڑی کے ڈیش بورڈ میں وہ ڈائری رکھ دی اور کہا، ابھی مت پڑھیے، جب اکیلے ہو تب پڑھیے گا، اور خبردار کسی کو بھی یہ سب مت بتائیے گا کہ میں جانتی ہوں کچھ بھی عائشہ، مجھے ڈرا رہی ہو تم۔ میں واقعی میں ڈر گیا تھا۔ اب مجھے جلدی تھی کہ کسی طرح سے میں وہ ڈائری پڑھ لوں۔ بس میں پوری رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا گھر گیا تو مریم خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ ڈائری ایک مرتبہ گاڑی میں ہی پڑھنی رہنے دی اور جا کر مریم کا حال چال پوچھا تو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن کھوئی کھوئی تھی۔ یار بہت پریشان رکھا ہے تم نے تو کل سے، میں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ ویسے ایک بات پوچھوں میں تم سے؟ میں نے ابرو آ چکا اسے سوال پوچھنے کی اجازت دی تو وہ نرمی سے بولی، کیا کبھی تمہارے ساتھ یوں ہوا ہے تمہارے ماضی کی کوئی غلطی تمہارے سامنے آ گئی ہو؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور کہا، نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ کیوں، تمہاری کوئی غلطی سامنے آ گئی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں ابھی اس کے پیچھے باہر آیا اور کہا، یار مجھے کچھ کام ہے تو میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا تو میں گھر سے چلا گیا۔ اب میرا رخ کسی لائبریری یا پارک کی جانب تھا جہاں بیٹھ کر میں وہ ڈائری اچھے سے پڑھ سکوں، لیکن پھر ایک جگہ پر چھاؤں میں گاڑی روک کر اس کے اندر بیٹھ کر ہی میں نے ڈائری پڑھنی شروع کر دی۔ طلحہ سے مجھے بے حد نفرت ہے۔ وہ جب سے میری زندگی میں آیا ہے میں اس سے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ جس طرح وہ مجھے دیکھتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں سوچ رہی تھی اس نے آ کر مجھ پر پانی پھینک دیا۔ جب اٹھی تو میں پوری گیلی ہو چکی تھی اور وہ کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ میں نے اس کی پکڑ اچھی طرح سے دھلائی کر دی تو ماں نے الٹا مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ابھی ڈائری لکھنے سے پہلے میں اپنے زخموں پر مرہم لگا کر بیٹھی ہوں۔ میں قسم کھاتی ہوں طلحہ، اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ڈائری کا ایک پیج پڑھ کر میں نے حیرت سے سوچا، یہ طلحہ کون ہے؟ اور جو کبھی مریم نے اس کے متعلق بتایا ہی نہیں۔ یہ کافی حیرانی کی بات تھی۔ ویسے بھی وہ اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، جتنی بات اس سے پوچھو صرف اتنی ہی بتاتی تھی۔ مگر پھر بھی میں نے دوسرا پیج پلٹا ہی تو سامنے ایک اور تحریر لکھی تھی، آج سندس میرے ماموزاد کی شادی ہے اور مجھے نہ خوش ہو رہی ہے اور نہ ہی دکھ، کیونکہ وہ طلحہ کو پسند کرتی ہے اور یہ بات میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اس نے مجھے خط دیا تھا ایک طلحہ کو دینے کے لیے، مگر میں نے وہ خط چھپا کر خود سے پڑھ لیا، جس میں لکھا تھا، طلحہ جب سے تم یہاں آئے ہو تب سے میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اور وہ خط میں نے طلحہ کو دیا ہی نہیں۔ جب سندس نے مجھ سے اس کے متعلق پوچھا تو میں نے کندھے اچکا کر کہہ دیا، طلحہ نے وہ خط پڑھ کر تمہارا بہت مذاق بنایا تھا۔ قسم لے لو میں نے نہیں پڑھا وہ خود، مگر طلحہ مزے لے لے کر مجھے وہ خط پڑھ کر سناتا رہا اور بہت ہنسا کہ اب پھنسے ناک والی سندس مجھ سے محبت کرے گی۔ اس کے بعد سندس نے کبھی بھی طلحہ سے بات نہیں کی تھی۔ طلحہ تو ویسے ہی خاندان میں نہ کہیں جاتا تھا نہ کس سے بات کرتا تھا، سو میں بھی مزے میں تھی، کیونکہ مجھے کوئی ڈر یا پریشانی نہیں تھی کہ وہ کسی کو کچھ بتائے گی یا طلحہ سے پوچھے گی۔ اب آج سندس کی شادی ہو رہی ہے تو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ اس نے طلحہ کے ساتھ شادی کے خواب دیکھے تھے اور اپنی جانب سے وہ طلحہ کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی، جبکہ اس بیچارے کے تو فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ اوہ سوری سندس، مگر میں نہیں چاہتی اس شخص سے وہ میرا کوئی رشتہ دار بھی اس بات کرے یا منسلک ہو جس نے میری خوشیاں چھینی ہیں۔ نفرت ہے مجھے طلحہ سے، اور اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو مجھے تم سے بھی نفرت ہو جاتی۔ یہاں پر ڈائری کا دوسرا صفحہ بھی مکمل ہو گیا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتا جا رہا تھا، مریم کی شخصیت کا یہ والا پہلو میرے سامنے کھڑا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں خود اغوا کرتا تھا کہ میں مریم کو اچھے سے جانتا ہوں، آخر 13-14 سال کی شادی نبھانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ سو آج میرے اس بھرم کا بت بھی پاش پاش ہو گیا، کیونکہ اس ڈائری والی مریم کو تو میں کبھی جانتا ہی نہیں تھا، جس کے دل میں اس طلحہ نامی شخص کے لیے بے شمار نفرت تھی۔ اور وہ تھا کون؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا، ورنہ دیکھنے میں مریم سے زیادہ پرسکون اور سوبر انسان مجھے آج تک کوئی نہیں ملا تھا۔ یا اللہ، بس اس کا بھرم قائم رکھنا۔ ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹتے وقت بے اختیار میں نے دعا کی کہ یہاں کوئی ایسی بات نہ ہو جو میں مریم کے متعلق کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔
مجھے وہ دن اچھی سی یاد ہے جب میری ماں نے ابا کے پیر پکڑے تھے کہ مجھے اس گھر میں رہنے دو، میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ مگر ابا خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے میری ماں کا کوئی بھرم نہیں رکھا اور رات کی تاریکی میں کھڑے پیر انہیں طلاق دے دی تھی۔ میں تیزی سے ابا کی جانب بھاگی تاکہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں یہ ناپسندیدہ الفاظ کہنے سے روک سکوں، مگر وقت گزر چکا تھا، دیر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی چیخ سنی اور پھر اس کے بعد میری نظر طلحہ پر پڑی جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا میں خون پی لوں۔ وہ کیوں ایسا تھا؟ میرے اس سے کیا دشمنی تھی؟ کچھ بھی نہیں پتا نہیں وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ یہاں اگلا صفحہ بھی ختم ہو گیا۔ اب میرے اندر تجسس کافی بڑھ چکا تھا یہ جاننے کے لیے آخر یہ طلحہ ہے کون، اور مریم نے اس کا کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے اگلا صفحہ پلٹا لیکن وہ پھٹا ہوا تھا۔ باقی ساری ڈائری بھی خالی تھی اور آخر والے صفحے پہ لکھا تھا، اس رات میں پاگل ہو رہی تھی جب طلحہ نے منع کر دیا تھا۔ میں اویس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرا خون کھول رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں دے رہا تھا۔ اویس کا رشتہ جب سے آیا تھا وہ مجھے اس وقت سے پسند تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک تصویر دیکھ کر ہی میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر طلحہ نے منع کر دیا کہ اویس کے گھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ امی بھی اس کی بات مان گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا جبکہ مجھے بھی منع کر گیا تھا۔ تم وہاں پر ہرگز شادی نہیں کرو گی۔ میں نے طلحہ سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نے اسے کچھ کہا تو بہت تلخ کہہ بیٹھوں گی۔ میں نے اماں کو صاف صاف منع کر دیا کہ وہ کون ہوتا ہے ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والا۔ میں نہیں چاہتی میری شادی یا کسی بھی معاملے میں وہ بولے، نہ وہ میرا بھائی ہے نہ ہی کوئی رشتہ دار، سو اسے اس معاملات میں شامل مت کریں۔ مگر اماں نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا اور کہا تمہارا باپ نہیں ہے سو گھر کے کسی مرد کا تو اس معاملات میں ڈالنا ہی پڑے گا۔ تمہارے باپ نے جو بھی کیا تمہارے ساتھ میں وہ بھلا چکی ہوں، مگر میں نے طلحہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تھا تو اویس کا گھر بار جاننے کے بعد اس نے منع کر دیا۔ اب کیسے میں اس کی منع کے بات کر دوں یہاں پر؟ ہاں اماں وہ آپ کی طلاق کے وقت ہنس رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے کہا تو اماں نرمی سے بولی اس وقت وہ بچہ تھا، آج وہ جوان ہے، سمجھدار ہے، سو بلا وجہ کا بیر تم نے ہی پال رکھا ہے۔ دفع کرو سارے گلے شکووں کو۔ یہ دیکھو بھلا کوئی مرد تھا ہمارے ساتھ، رب نے اسے ہمارے پاس بھیج دیا ہے ہمارا ولی وارث بنا کر، اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ تمہارا خون کھول رہا تھا۔ ایک دو دن تک تو میں اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس ان کی آنکھوں پر طلحہ نام کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جتنا میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی میرے خلاف ہو رہی تھی۔ اگر وہ میرا بھائی ہو تب بھی میں اس کی بات کو اہمیت دیتی، مگر وہ غیر تھا، پھر کیسے اماں اس پہ یقین کر سکتی تھی؟ میں نے اماں کو خودکشی کی دھمکی بھی دی اور کہا ٹھیک ہے اویس کے ساتھ شادی نہیں کرنی مت کر، جہاں کہیں گی میں شادی کر لوں گی، مگر طلحہ کو اس گھر سے نکال دینا اس کا وجود مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس بات پر اماں نے ہاتھ جھٹک کر کہا جو کرنا ہے کرو، تم تو ساری عمر ہی یہی تماشے کرتی آئی ہو، بچپن سے وہ بچہ یہاں رہ رہا ہے اور تم آج تک اپنی دشمنی نہیں ختم کر سکی۔ جو کرنا ہے کرو، میں تو تھک گئی ہوں تمہیں سمجھا سمجھا کر۔ یہ کہہ کر اماں وہاں سے چلی گئی تو میں نے اپنے کچن سے چوہے مار گولیاں اٹھائی اور کمرے میں لے آئی۔ مکمل ارادہ بنا چکی تھی کہ اب مجھے خودکشی سے کوئی نہیں روک سکتا اور خودکشی کرنے کے بعد اس طلحہ نامی بلا سے بھی مجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ میں آدھی رات تک اچھے سے سوچ سمجھ رہی تھی کہ آیا جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے بھی ہے یا محض میرا جذباتی پن ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یا تو اویس سے ہی شادی کروں گی یا اس طلحہ کو اپنی زندگی سے نکال دوں گی، اور اگر دونوں کام نہ کر سکی تو مر جاؤں گی۔ رات کی آخری پہر میں نے وہ چوہے مار دوائیاں اپنے میٹریس تلے رکھ دی کیونکہ ابھی مجھے کچھ وقت درکار تھا۔ اویس سے شادی کی خواہش اتنی شدت نہیں تھی جتنا اسے طلحہ کے انکار نے بنا دیا تھا۔ میں اگلے روز اس کے پاس گئی اور دو ٹوک انداز میں پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے سروں پر مسلط ہو؟ تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے جو ہماری زندگیاں بھی جینے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ تلخی سے مجھے دیکھ کر بولا ابھی اسی وقت میرے کمرے سے باہر جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے۔ بچپن سے ہی میں تمہیں برداشت کرتا آ رہا ہوں، اب ہماری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، سمجھ رہی ہو تم؟ میں نے بھی سختی سے کہا تو ٹھیک ہے تم بھی میرے معاملات سے دور رہو اور میں اویس کے ساتھ ہی شادی کروں گی، سمجھ رہے ہو تم؟ میری بات کو وہ جھنجھلا کر بولا کیوں اتنی ضد کر رہی ہو مریم؟ اگر میں تمہیں منع کر رہا ہوں وہاں تم شادی نہیں کرو گے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مسلط چھپی ہوگی۔
میں تھک گئی ہوں تمہاری ان مسلطوں میں۔ مجھے یہ بتاؤ تب کون سی مسلط تھی جب میری ماں کو طلاق ہو رہی تھی اور تم مسکرا رہے تھے؟ طلا وہ واقعی میرے دماغ پر اس قدر ثبت ہو چکا ہے کہ تمہاری خود غرضی کے لیے میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کر سکتی۔ طلا خاموش رہا اور اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی کہ کب وہ میری بات کا جواب دے گا، مگر وہ تو گونگوں کا گڑ کھا کر لیٹ گیا تھا۔ بالآخر انگلی اٹھا کر میں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میں اویس کے ساتھ ہی شادی کروں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ میرے دل کی رفتار بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، لیکن پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اماں نے اویس کے گھر والوں کو جواب دے دیا ہے اور یہ بات مجھے پتہ ہی نہیں تھی۔ میں فوراً اماں کے پاس گئی اور پوچھا، آپ نے کیوں منع کیا ہے؟ تو انہوں نے کندھے اچکا کر بتایا تو تھا تمہیں طلا بتا رہا تھا وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ اماں یہ طلا نہیں، وبال میری زندگی سے کب جائے گا؟ کمرے میں آ گئی۔ اس وقت غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے چوہے مار دوائیاں اپنے ہاتھ میں اٹھا لی اور کچن میں چلی گئی۔ تبھی اماں وہاں آئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، ارے طلا کے لیے دودھ لینے آئی ہوں، جانتی نہیں وہ کیا رات کو وہ پی کر لیٹتا ہے۔ اماں آپ جائیں، میں دے دوں گی۔ ہاں تم دے دو گی؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ آج تک میں نے طلا کے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اب جب اچانک میں نے یہ بات کہی تو ان کا حیران ہونا فطری عمل تھا۔ ہاں جی، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، لیٹی آپ، میں دے دوں گی۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اپنے وجود کی بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے طلا کے دودھ میں چوہے مار گولیاں ڈال دی اور اس کے کمرے میں دینے گئی تو وہ واش روم میں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور فٹافٹ دودھ وغیرہ رکھ کر باہر آ گئی۔ وہ پوری رات میں نے بے چینی میں گزاری تھی۔ جب صبح اٹھی تو طلا کا وہی انجام ہے جو میں نے سوچا تھا، یعنی وہ مر چکا تھا، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی سے بھرپور دن تھا۔ یہاں پر ڈائری کا آخری صفحہ بھی مکمل ہو گیا اور میں یہ سب پڑھ کر شدت رہ گیا، یہ سوچ کر کہ مریم ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو کبھی بھی کسی کو کوئی سخت جملہ نہیں کہتی تھی۔ آیا کسی کی جان لینا، کیا اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ایک شخص کو قتل کر سکے؟ میں ڈائری بند کر چکا تھا، لیکن میری سوچنی تانے بانے بہت دور تک جا رہے تھے۔ اور یہ طلا ہے کون؟ میں کیوں نہیں جانتا اسے؟ جب جب طلا کا نام پڑتا یہی سوچ میرے دماغ میں چلنے لگی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی، لیکن میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ساتھ ہی یہ پریشانی تھی کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ عائشہ نے بھی پڑھا ہوگا، تو اس پر اپنی ماں کے متعلق کیسے کیسے محسوسات نے اثر انداز کیا ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی خاموش رہتی ہے، لیکن اب نہ جانے بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں گھر واپس آ گیا، لیکن خاموش تھا۔ عائشہ نے بھی مجھے خاموش مگر گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ایک مرتبہ ضرور دیکھا تھا، البتہ پوچھا کچھ نہیں تھا، لیکن میں اس کے دیکھنے کے انداز کو سمجھ گیا تھا۔ ایک دو مرتبہ میں نے مریم سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی میں بات کرنے لگتا تو الفاظ میری زبان پر ٹکتے ہی نہیں تھے اور میں ایک دم خالی سلیٹ کی طرح ہو جاتا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ کر بولتی، اویس آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اور میں نفی میں سر ہلاتا۔ تقریباً 2-3 میں نے اپنے آپ سے جنگ لڑتے ہوئے گزارا۔ آیا کیا مجھے ان سب معاملات کے متعلق اپنی بیوی سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ یہ جو بھی باتیں تھیں میری شادی سے پہلے کی تھیں۔ اب اگر پوچھتے بھی تو ان باتوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اگر مریم نے مجھے یہ باتیں بتانی ہوتی تو پہلے ہی بتا دیتی۔ شادی کے اتنے سالوں بعد وہ کیوں کر میری باتوں کے جواب دے گی؟ بس یہی خیالات میرے دماغ میں چل رہے تھے، جن کی بنا پر میں نے کبھی کچھ بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے عائشہ کو سمجھانا چاہا تو وہ نرمی سے بولی، بابا یہ جو کچھ بھی ہے ان کے متعلق میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور پلیز آپ میرا کسی بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں۔ میں نے اس بات کی وجہ نہیں پوچھی کیونکہ میں اچھے سے جانتا تھا وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے یہاں سے جانا چاہ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیسا وقت تھا، میں اپنی بیوی اور بچی دونوں کی جانب سے انتہائی پریشان تھا۔ بالآخر جب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تو ایک رات میں نے مریم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ میرے لیے دودھ گرم کر کے لائی تھی۔ جب واپس کچن میں جانے لگی تو میں نے اس کی کلائی تھامی اور کہا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اویس کچن بکھرا ہوا ہے، میں ابھی آ رہی ہوں۔ مریم اگر ابھی میں نے یہ بات نہیں کی تو مجھے یقین ہے میرا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ جائے گا۔ وہ وہیں میرے سامنے بیٹھ گئی اور نرمی سے بولی، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے تم کافی پریشان دکھائی دے رہے ہو اور مجھ سے بھی ٹھیک طرح بات نہیں کر رہے۔
یہ طلحہ کون ہے؟ میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ مریم کے چہرے کی رنگت لمحوں میں متغیر ہو گئی تھی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ مریم، مجھے بلا وجہ کی باتیں مت کرو، جو پوچھا ہے وہی جواب دو۔ کون ہے یہ طلحہ؟ مجھے نہیں پتا تم کیا بات کر رہے ہو۔ وہ بڑی صفائی کے ساتھ مکر گئی۔ وہی طلحہ جسے تم نے چوہے مار زہر دیا تھا۔ اب کی مرتبہ میں دیکھ سکتا تھا مریم کے ہاتھ بھی کانپنے لگے تھے۔ اویس، تمہیں یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی ہیں؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ ان باتوں کا ذریعہ جاننا چاہتی تھی۔ مریم، میں اپنی بات کا آخری مرتبہ دہرا رہا ہوں، ورنہ ہمارا تعلق بھی بگڑ سکتا ہے۔ کون ہے یہ طلحہ اور کیوں تم نے اسے مارا ہے؟ اویس بھائی ہے وہ میرا، اور جتنی تکلیف اس نے ہمیں دی تھی میں نے صرف اسے اس کی تکلیف لوٹائی تھی۔ یعنی تمہارا بھائی، اور تم نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں۔ کیسے بتاتی؟ مر جو گیا تھا، بلکہ میں نے مار جو دیا تھا، اسے پھر بتانے لائق بچا ہی کیا تھا؟ مریم، مجھے پوری بات بتاؤ۔ تم نہیں جانتی میرے اندر کتنا بڑا الاؤ دھک رہا ہے، اور میں اندر ہی اندر گھل رہا ہوں یہ بات سوچ کر کہ میری بیوی ایک قاتل ہے۔ میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، اور ہمیں یہ بات تب پتہ چلی جب وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ اماں نے پہلے تو بہت باتیں کی، لیکن تب خاموش ہو گئی جب ابا نے کھڑے کھڑے اماں کو طلاق دی۔ جانتے ہو، مجھے طلاق کا اتنا دکھ نہیں تھا، بلکہ اس مسکراہٹ کا تھا جو طلاق کے وقت طلحہ اور اس کی ماں کے چہرے پر موجود تھی، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور ان کی یہ خواہش ہو کہ ہم لوگ بے گھر ہو جائیں۔ طلاق کے بعد ہم اپنی نانی کے گھر گئے۔ بعد میں نانی بھی مر گئی تو ہم وہیں پر رہنے لگے۔ 2-3 سال بعد ابا اور ان کی دوسری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں دونوں کی جان جا چکی تھی، اور طلحہ ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ اماں نے اسے بخوشی رکھ لیا، جبکہ میں اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بالکل بھی متفق نہیں، لیکن وہاں میری رائے کو اہمیت ہی کون دیتا تھا؟ پھر ہمارے گھر کے ہر معاملات میں طلحہ کو فوقیت ملی۔ اماں جو کام کرتی میری رائے بعد میں لیتی، پہلے طلحہ کے گھر کا مرد سمجھ کر ہر مشورہ اس سے کرتی، اور وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا جب مجھے نہ چڑھائے۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا جس سے میرے اندر آگ لگ جاتی۔ جب تم سے شادی کرنے کی بات آئی تب بھی طلحہ نے یہ شادی نہیں کرنے دی۔ میں بار بار وجہ پوچھتی رہی، مگر ایک مرتبہ بھی میرے سو کالڈ بھائی نے مجھے وجہ نہیں بتائی۔ کاش کہ تب بھی بتا دیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں ان دنوں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہوں، سو میں نے طلحہ کو چوہے مار دوائیاں دے دی، اور اگلی صبح مجھے لگا وہ مر چکا ہے۔ اماں اسے ہسپتال لے کر گئی، لیکن واپسی پر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے بھی خوشی منائی، لیکن اس کے بعد اماں نے میری شادی آپ کے ساتھ کر دی، اور مجھے لگا شاید وہ طلحہ کی میت کو وہیں مردہ خانے میں دے آئی۔ آپ سے شادی کرنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ آپ کی بہن نائلہ طلحہ کو پسند کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ طلحہ مر چکا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ طلحہ میرا بھائی ہے۔ اس نے مجھے طلحہ کی تصویر دکھائی تو میں بنچورا رہ گئی، لیکن یہ تب بھی نہیں بتایا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ کہتی تھی میرے بھائی، یعنی آپ کبھی بھی اس کی پسند کی شادی نہیں ہونے دیں گے، سو وہ بھاگنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے بہت منع کیا، کیونکہ میں تو جانتی تھی کہ طلحہ زندہ نہیں ہے، مگر پھر ایک دن وہ بھاگ گئی۔ اندر ہی اندر میں بہت پریشان تھی۔ تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ طلحہ مجھے صرف اسی وجہ سے منع کر رہا تھا، یہاں شادی نہ کرو، کیونکہ وہ آپ کی بہن کو پسند کرتا تھا، اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کی بہن اور طلحہ کے درمیان کچھ ہے تو آپ ان سب کا بدلہ مجھ سے لیتے۔ طلحہ نے سوتیلے ہونے کے باوجود میرا خیال کیا، مگر میں نے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ اس دن جب ہم چوڑیاں والی دکان پر گئے تھے تو جانتے ہیں میں نے کیسے دیکھا؟ طلحہ اور نائلہ کو، وہ دونوں وہاں پر چوڑیاں خرید رہے تھے۔ اویس، طلحہ جانتا تھا کہ میں نے اس سے چوہے مار دوائی دی ہے۔ اس بات کی احساس مجھے اب ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی اسے دودھ نہیں دیا تھا، مگر واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، سو اس نے وہ دودھ نہیں پیا اور وہ بچ گیا، اور پھر وہ خاموشی سے میری زندگی سے ہی نکل گیا۔ آج میں اپنے آپ میں حیران ہوں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ کیونکہ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور خود کو بری طرح سے مارنے لگی۔ میں نائلہ سے رابطے میں تھا، میں نے اسے فون کیا اور اپنے گھر بلایا، ساتھ طلحہ کو بھی بلانے کا بولا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نائلہ بھی یہ سب نہیں جانتی تھی۔ جب وہ دونوں آئے تو میرے گھر کے ڈرائنگ روم کا منظر ہی مختلف۔ مریم طلحہ کے گلے لگی معافی مانگ رہی تھی، اور وہ بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا تھا، جن کی بنا پر نائلہ نے اس سے ہمیشہ نفرت کی تھی۔